السلام علیکم۔ یہ تمام تر عقیدے، احادیث اور مسئلے مستند احادیث کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں اور مشہور علماء کرام کی لکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ذرا سا بھی کسی حدیث یا مسئلے پر شک پڑتا ہے تو پلیز براہ کرم اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی علماء کرام سے ضرور پوچھ لینا۔ اگر جان، مال، آبرو کا اندیشہ ہے، ان کو بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے یا کسی کے ذمہ حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے تو دینا جائز ہے، یعنی دینے والا گناہ گار نہیں مگر لینے والا ضرور گناہ گار ہے، اس کو لینا جائز نہیں۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر عورت کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے اور نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب حرام ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، جو کہ غلط ہے۔ آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے نجس اور ناقص وضو ہے، اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کرتے وغیرہ سے ایسی حالت میں آنسو پوچھ لیا کرتے ہیں اور اپنے خیال میں اسے اور آنسو کے مثل سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ اگر ایسا کیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا۔ دوستو، یہ لازمی خیال رکھنا ہے، آنسو حلال نہیں ہے۔ امام تشہد یعنی اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا اور مقتدی نے ابھی پورا نہیں پڑھا تو مقتدی کو واجب ہے کہ تشہد یعنی اتحیات پورا پڑھ کے کھڑا ہو۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بعض کاشتکار اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مقصد نظر بد سے کھیتوں اور فصل کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت یا فصل پر پڑے گی، اور اس صورت میں فصل کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں، کیونکہ نظر کا لگنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔